السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم علم صرف آخرین شروع کر رہے ہیں۔ وہ شروع کے 2 حصے تھے، علم صرف اولین تھی وہ، اور یہ آخرین ہے۔ اس میں بھی 2 حصے ہیں، سوم اور چہارم دے رکھا ہے۔ دیکھیے سوم ہے، آگے پھر چہارم آئے گا۔ تو اس میں جو ہے تعلیلات ہیں۔ ابھی تعلیلات آپ کو بتا دی جائیں گی۔ پہلے شروع میں جو ہے دعا پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو 7 اقسام کا بیان۔ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اس شعر کو یاد کر لیجئے آپ۔ تو دیکھیے عربی زبان میں جو ہے ایک فعل صحیح ہوتا ہے، جو آپ نے ابھی تک پڑھا ہے، جو اس میں علم صرف اولین میں، اس میں سارے صحیح تھے۔ وہ جتنے بھی فعل تھے سارے صحیح تھے، اس میں کہیں بھی کوئی بھی لفظ جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو۔ جیسے ضربہ ہے، نصرہ ہے، اور کرومہ ہے، سمیع ہے، یہ سب جو ہے صحیح تھے۔ اور ان کے اندر گڑبڑی کب آتی ہے؟ یعنی ایک تو صحیح ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے غیر صحیح۔ اس کی قسمیں ہیں کئی ساری، یا تو اس پر حمزہ ہو، جیسے قرأ، اس میں حمزہ ہے، یا تو پھر کوئی حرف علت ہو۔ حرف علت 3 ہے، الف، واو، یا۔ الف ہو یا تو اس پہ، یا تو واو ہو یا پھر یا ہو، کیونکہ یہ جس بھی فعل پر آتے ہیں اس کے وزن کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ حرف علت، علت کے معنی ہے بیماری، اور حرف معنی حرف۔ تو یہ 3 حرف ہیں جو بیمار کر دیتے ہیں فعل کو، اس کے اندر جو وزن ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں، جیسے فعل، نصر۔ تو اسی وزن پہ آتا ہے قال۔ قال معنی کہنا، قال معنی کہنا، اس نے کہا۔ تو قال، فعل، کہیں وزن میچ ہو رہا ہے اس میں؟ دیکھیے میں آپ کو لکھ کر تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے نصرہ ہے، نصرہ، دیکھیے سواد پہ بھی زبر ہے، نون پہ بھی اور را پہ بھی۔ ایک لفظ آتا ہے اسی کی طرح ہے یہ بھی، قال۔ اب قاف اور لام پہ زبر ہے، الف ساکن ہے، اگر الف پہ ہم حرکت لگا دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا۔ الف ایسا ہی ہوتا ہے ساکن، نہ ہی اس پہ جزم لگاتے ہیں نہ ہی کوئی حرکت لگاتے ہیں، ورنہ وہ فوراً حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ پہ حرکت ہوتی ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ ہی سکون بھی نہیں ہوتا اس پہ۔ ایسا ساکن ہوتا ہے کہ اس پہ جزم بھی نہیں لگاتے۔ یا اور واو پہ تو لگا دیتے ہیں، الف پہ نہیں لگاتے۔ تو دیکھیے قال نصرہ، کہیں وزن میچ ہو رہا ہے اس کا؟ تو یہی ہے، یہ الف نے آ کر جو ہے اس فعل کے وزن کو خراب کر دیا ہے، اس کو بیمار کر دیا ہے۔ ایسے ہی ینصرو، یہ اس کا مضارع ہے، ینصرو، اسی کے وزن پر آتا ہے یہ یقولو۔ دیکھیے واو پہ تو ہم وہ لگائیں گے، جزم لگائیں گے، لیکن اس پہ الف پہ نہیں لگائیں گے۔ یقولو ینصرو، دیکھیے وزن مل رہا ہے کہیں؟ یقولو ینصرو نہیں مل رہا، لیکن یہ آتا باب نصرہ سے ہی ہے۔ قال یقولو
نصرہ ینصرو، تو اس واو نے جو ہے آ کے اس کا وزن خراب کر دیا ہے۔ یقولو تھا یہ اصل میں، کیا تھا یہ؟ یقولو، اور وہ قالا کیا تھا؟ قوالا تھا۔ اب وزن مل رہا ہے، نصرہ قوالا، اور ینصرو یقولو، یقولو واو پہ پیش ہے، یقولو۔ تو پھر اس میں کچھ تعلیل ہوئی، یعنی تبدیلی ہوئی، تاکہ اس لیے تبدیلی ہوئی کہ یہ جو ہے نا عرب کو تھوڑا پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی اس کو، تو اپنی آسانی کے لیے اہل زبان نے اس کے اندر کیا کر دی؟ تخفیف کر دی، اس کو ہلکا بنا دیا۔ تو قوالا قوالا زیادہ کہیں گے تو یا تو پھر زیادہ کہنے کی وجہ سے اس کو ایسا کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے اس کو پڑھنے میں زبان پہ دشواری ہوتی ہے اس لیے کر دیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی زبان والے جو ہیں کسی لفظ میں اگر کوئی دشواری پیش آتی تو وہ خود اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں، اور اہل زبان کا یہ حق ہوتا ہے، اور اہل زبان ہونے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ غلط بھی بولیں اپنے زبان میں وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو قاعدے کے تحت ہے، یہ اصل ہے، یہ کوئی ویسی چیز نہیں ہے کہ ایسے ہی کر لیا ہو۔ تو قوالا تھا اس کو قالا کر دیا، اور یقولو تھا اس کو یقولو کر دیا۔ تو یقولو جب آپ زیادہ بولیں گے تو آپ کی زبان پہ یہ دشوار لگے گا۔ ابھی تو آپ سوچ رہے ہیں ہم تو لے لیں گے، لیکن ایسا ہی اس میں اہل زبان کا اعتبار ہوتا ہے، جب وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو دیکھیے، جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کچھ کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے، یعنی وہ حرف جو بیمار کر دیتا ہے، اور وہ 3 ہیں: الف، واو، یا، جنہیں ووول بھی کہتے ہیں، یعنی لانگ وویلس۔ حرف مدہ بھی کہتے ہیں انہیں، حرف مدہ، کیونکہ یہ کھنچتے ہیں، ان کی آواز کھنچتی ہے۔ اور کبھی حمزہ، اور کبھی ایک جنس کے، یعنی ایک جیسے، ایک جنس کے یعنی ایک جیسے 2 حرف ہوتے ہیں، اور کبھی کلمے میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی، یا تو حرف علت ہوگا، یا حمزہ ہوگا، یا 2 ایک جیسے حرف ہوں گے، یا ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، ایک بھی نہ ہوتی، ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی۔ بس اس اعتبار سے کل اسم و فعل 4 قسم کے ہوئے۔ یہ تبدیلی جو ہے یہ چیزیں اسم میں بھی ہوتی ہیں اور فعل میں بھی ہوتی ہیں، صرف فعل میں نہیں ہوتی، اسم میں بھی ہوتی ہیں۔ صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ یہ معتل ہے، معتل اور مضاعف، ایک تو مضاعف ہوتا ہے اور ایک مضاعف ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے، اس کو ایک نہ سمجھے، مضاعف اور مضاعف دونوں میں فرق ہے۔ صحیح جس میں کوئی حرف علت نہ ہو، محموز جس میں حمزہ ہو، محموز، اور معتل جس میں حرف علت ہو، اور مضاعف جس میں ایک جیسے 2 حرف ہوں۔ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی، یعنی حرف اصلی کیا ہوتے ہیں؟ جو فاعل لام کی جگہ پر آئیں، حرف اصلی اسے دھیان میں رکھنا آپ کو، ورنہ آپ جو ہے جیسے افتعال، باب افتعال میں بھی الف آتا ہے، آپ سوچیں کہ یار اس میں بھی حرف علت ہے، تو ایسا نہیں ہے، حرف اصلی کا اعتبار ہوگا، یعنی جو فاعل لام کی جگہ پر ہوں، حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، یعنی اس کا کوئی حرف اصلی نہ ہی حمزہ ہو اور نہ ہی حرف علت ہو، اور اس کے 2 حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں، یعنی اس کا حرف اصلی نہ ہی حمزہ ہو نہ ہی جو ہے حرف علت ہو، اور نہ ہی ایک جیسے ہوں 2 حرف، جیسے ضربہ، بعثر، یہ 2 فعل کی مثال ہے، اور رجل اور جعفر یہ اسم کی مثال ہے۔ محموز اس کو کہتے ہیں، محموز یعنی حمزہ بنایا ہوا، اس کو کہتے ہیں حمزہ ہوا، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا، جیسے امارا، دیکھیے فا کلمہ آپ جانتے ہیں فا عین لام میں ایک فا کلمہ ہوتا ہے، ایک عین کلمہ ہوتا ہے، ایک لام کلمہ ہوتا ہے۔ فا کی جگہ جو حرف ہوگا اسے فا کلمہ کہیں گے، جو عین کی جگہ حرف ہوگا اسے عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہوگا اسے لام کلمہ۔ تو حمزہ شروع میں آئے، فعلا، یہ میں فا کی جگہ آئے، تو جیسے امارا، تو یہ کیا ہوگا؟ محموز الفا کہیں گے اسے، محموز الفا۔ امارا اور امرن دونوں مثالیں دے دیں اسم و فعل دونوں کی۔ اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین، جیسے سألا اور رأسن،
سألا میں دیکھیے یہ حمزہ ہے، عین کلمے کی جگہ ہے، فعلا کے وزن پر ہے، اور رأسن میں بھی عین کلمے پہ ہے، یعنی یہ رأسن کون سا وزن ہے؟ فعلن کا وزن ہے، فعلن، یہ آپ نے جمع والے میں پڑھا ہوگا۔ تو اسم کے اندر دیکھیے حمزہ پہ دیکھیے سکون کی حرکت دے رکھی ہے، اسی لیے حمزہ، ورنہ یہ الف ہوتا۔ یہ رأسن ہے، رأسن، تو عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے۔ اگر لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ اور جزء۔ قرأ دیکھیے اس میں یہ فعل ہے، اور جزء یہ اسم کی مثال ہے۔ معتل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو، یعنی وہ کلمہ جس کا کوئی بھی حرف اصلی یعنی فاعل لام کی جگہ ان تینوں میں سے کہیں بھی کیا ہو، حرف علت ہو، اور حرف علت تین ہے، واو، الف، یا، کہ مجموعہ ان کا وائے ہے، ان کے مجموعے کو وائے کہتے ہیں، وائے۔ تینوں حروف ضمہ، فتحہ، کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ضمہ کو آپ کھینچیں، آپ ضمہ کو کھینچیں، جیسے رجلون، تو دیکھیے آپ نے ضمہ کو کھینچا، واو پیدا ہو گیا، جیسے مسلمون، مسلمن اس میں واو نہیں ہے، اور مسلمون اب واو آ گیا۔ ایسے ہی زیدن، رجلن اس میں پیش ہے، اب آپ جو ہے اس پہ خیر جو ہے، اور اگر جیسے الف اگر اس میں بڑھیں گے سر رجلانی، تو دیکھیے اب زبر کو آپ نے کھینچا رجلانی، تو اب یہ کیا ہو گیا، الف پیدا ہو گیا۔ ایسے یا ہے، جیسے ذیبن، تو یا پیدا ہو گئی، کسرے کو کھینچا یا پیدا ہو گئی۔ تو یہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں یہ حرف۔ تو ضمہ جو ہے اسے کھینچنے سے واو پیدا ہوتا ہے، فتحہ کو کھینچنے سے الف، اور کسرے کو کھینچنے سے یا پیدا ہوتی ہے۔ اسی واسطے واو کو اخت ضمہ یعنی ضمہ کی بہن، اخت ضمہ ضمہ کی بہن، اور الف کو اخت فتحہ اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ انہیں اخت کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں اخ کہنا چاہیے تھا، یعنی بھائی۔ اخت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا یہ تینوں حرف ہیں، اور حرف مؤنث مانتے ہیں عرب، تو اسی لیے اخت کہہ رہے ہیں، اخ نہیں کہا انہوں نے۔ عرب جو ہے حروف تہجی جو ہیں، حروف ہجا ہیں، انہیں کیا مانتے ہیں؟ مؤنث مانتے ہیں، یعنی جیسے ABCD ہوتی ہے نا 26 لیٹرز، تو ان میں جو 29 حرف ہیں ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں۔ معطل کی 5 قسمیں ہیں، اور وہ اس طرح کے یا تو کلمے میں حرف علت ایک ہوگا یا دو۔ جس میں ایک حرف علت ہو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ معطل فا، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعدہ، دیکھیے واو آ گیا، اور یسارا، اس کو مثال کہتے ہیں۔ فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اس کو مثال کہیں گے، مثال، فا کلمے کی جگہ اس کا نام رکھ دیا ہے۔ معطل عین، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال اور باع، دیکھیے عین کلمے کی جگہ کیا ہے؟ الف ہے، اس کو اجوف کہتے ہیں، اجوف، اجوف یعنی درمیان میں ہونا، جوف مانے جو چیز درمیان میں ہوتی ہے۔ معطل لام، جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے رما اور ذبیٌ، تو آخر میں جو ہوتا ہے حرف علت اس کو کہتے ہیں یہ معطل لام ہے، یعنی اس کے لام کلمے میں بیماری ہے، حرف علت ہے۔ اس کو ناقص کہتے ہیں، یعنی ادھورا ہونا، ناقص، وہ پورا نہیں ہوتا حرف، مطلب وہ پورا نہیں مانتے اسے، اس میں ناقص کہتے ہیں، اس لیے اسے ناقص یعنی جو کم ہو، نقصان ہو، جس میں کمی ہو، تو اس لیے اسے ناقص کہتے ہیں، ناقص، کیونکہ آخر میں ہوتا تو اس میں کبھی کبھار جو ہے حرف کم بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں۔ پس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے گا، یعنی لام کلمہ جو ہے وہ واو ہے تو ناقص واوی، اور اگر یا ہے تو ناقص یائی۔ ایسے ہی اجوف واوی، اجوف یائی، اور مثال واوی اور مثال یائی، جیسے وعدہ ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ مثال واوی ہے، اور یسرا مثال یائی ہے۔ ایسے ہی قالا جو ہے اجوف واوی ہے، اور یہ باع جو ہے اجوف یائی ہے۔ اب دونوں میں ہے تو الف، لیکن الف جو ہے ہمیشہ
واو اور یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ اصلی خود کا نہیں ہوتا۔ الف جو ہے کبھی ڈکشنری میں آپ ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ واو اور یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے الف۔ اس بات کو دھیان رکھیں، بہت کام آئے گی آپ کے یہ۔ ایسے یہ رما جو ہے اس میں یہ اجوفیائی ہے اور یہ بھی اجوفیائی ہے۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔